ہمیں خان تک رسائی نہیں، ان کی رہائی چاہیے، یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ جعلی سرمایہ کاری کانفرنس کی اوپر تفصیل سے بات کروں گا۔ نواز شریف صاحب کی لنڈن آمد آخر کیوں ہوئی؟ عارف علوی صاحب نے امریکہ میں کس کو بری طرح سے بے نقاب کیا، جبکہ پی ایس ایل میں کس کو لوٹا گیا؟ آج کی گورکھ دھندا میں اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ کافی خبریں ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، بالخصوص نواز شریف صاحب، اور ساتھ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو تھے وہ بیلاروس کا انہوں نے دورہ کیا۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ بیلاروس کا دورہ انہوں نے کیوں کیا اور اس صدر سے کیوں ملے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دس از مائی ڈاٹر، اور پھر اپنی بیٹی کو بھی متعارف کروایا۔ پہلے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب مل رہے ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کا تعارف کروا رہے ہیں، حسن نواز کا۔ پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو متعارف کروا رہی ہیں، اور جس سے تعارف کروایا جا رہا ہے انگریزی میں، اس بیچارے کو انگریزی بھی نہیں آتی۔ یہ وہ بیلاروس کا صدر ہے جس کا نام جو ہے پوری دنیا میں اس وجہ سے مشہور ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر سے جو کرپٹ ترین انسان ہیں، پولیٹیشین ہیں، اس میں بیلاروس کے صدر کا جو ہے وہ 21واں نمبر ہے۔ تو یہ کون سے اعزاز کی بات ہے، کس طرح کے فخر کی بات ہے کہ آپ بیلاروس میں گئے ہیں اور وہاں پہ ملے ہیں، اور بطور چیف منسٹر، بطور سابق وزیر اعظم اور بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہاں پہ ملے، اور کیا مقاصد تھے یہ تو عوام کو پتہ نہیں ہے، لیکن قوم کے پیسوں سے یہ دورہ کیا گیا، اور اس دورے سے یہی بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ متعارف کروا رہے ہیں ایک کرپٹ آدمی سے مل کے ان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی جس میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو متعارف کروا رہی ہیں، تو پوری فیملی جو ہے وہ مجھے نظر آیا کہ جیسے احساس سے کمتری کا شکار ہے۔ میاں صاحب اپنا کانفیڈنس کھو چکے ہوئے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لنڈن کیوں آئے، اور کل جب گزشتہ روز لنڈن پہنچے ایک لمبے عرصے کے بعد، تو اس کیوں کا جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں، لیکن یہ واپس کب جائیں گے پاکستان، لنڈن کیوں آئے ہیں، اور یہاں پہ جب ان کی آمد ہوئی تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے ایون فیلڈ ہاؤس جو ان کا گھر ہے وہاں پہ نہیں جا سکے، انہوں نے چکمہ دیا۔ میاں صاحب کی جو ایکچوئل گاڑی تھی وہ فرنٹ پہ آئی اور لوگوں نے دیکھ لیا، جس میں شایان سلیم اور باقی لوگ تھے جو احتجاج کیا گیا۔ نو ڈاؤٹ ایسے کھلے عام سر عام سڑکوں کے اوپر چور چور کے نعرے نہیں لگانے چاہیے، میاں صاحب کو ایسے چور نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تمام سیاستدانوں کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی ذہن سازی کر دی، جس کے بعد ایسے حالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور جب آپ کسی جماعت کے بڑے لیڈر کو اس کے چاہنے والے ان سے دور رکھیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کو ایسے ہی چور کہہ کے جو ہے اپنی بڑاس نکالیں گے۔ اور بات یہ تھی کہ میاں صاحب پچھلے راستے سے جو ہے وہ ایون فیلڈ ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، پیچھے سے اندر جا کے پھر سامنے آئے اور ہاتھ لہرایا اور ساری چیزیں ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ایک کارکن تھے پی ٹی آئی کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، چونکہ انہوں نے رولز کو توڑا، ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر نہیں آ سکتے۔ اور پھر وہاں پہ میڈیا کی کوریج بھی ہم نے دیکھی کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے جو لوگ تھے وہ آپس میں نعرے بازی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دوسرے ملک کے اندر، غیر اسلامی ملک کے اندر مسلمانوں کا یہ رویہ، چاہے وہ پولیٹیکل ورکر ہوں، باقی چیزیں ہوں، یہ کسی طور بھی قابل ستائش چیزیں نہیں ہیں، مگر یہ پاکستان کا گند جو ہے وہ لمبے عرصے سے لنڈن تک پہنچ چکا ہے۔ یہیں پہ مساق جمہوریت ہوتا ہے، یہیں پہ میاں صاحب آ کے رہتے ہیں، تو جب میاں صاحب یہاں پہ آ کے رہیں گے تو انہیں اس طرح کے جو حالات ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر کب واپسی ہوگی، ان کی کیا چیزیں ہوں گی، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ جعلی سرمایہ کاری کانفرنس میں نے اس کو کیوں نام دیا؟ ہمارا ملک ہے، اس میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بہتر ہونا چاہیے، وہاں پہ عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک تمام لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہونے چاہیے، اس ملک کے اندر سرمایہ کاری ہونی چاہیے، اس کو ہم سختی سے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک کے اندر جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوتی پاکستان جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اینڈ آف دی ڈے پاکستان ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو صحافی کھلوا سکتے ہیں، کوئی آرمی چیف ہو سکتا ہے، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی صدر ہوگا، تمام حالات سے آگے چلیں گے، اور پاکستان سے بڑھ کے کوئی بھی شے، اس سے اوپر ہم کسی چیز کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ ایک گاڑیاں دھونے والے کو، جو کہ خودداری کا کام ہے، اچھا کام ہے، حلال رزق کمانے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہیے، اس سے آپ اعلان کروا رہے ہیں کہ 1000 ارب ڈالر یا پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مصروف جو ہیں وہ خود گاڑیوں کا جو ہے وہ کار واش روم ہے ان کا، تو وہ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ کیسے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے؟ پھر میں جن لوگوں کو جانتا ہوں جو صحافی لنڈن سے کہ ایز اے آبزرور
ٹھیک ہے انہیں اسٹیٹ گیس کے دور کے اوپر رکھا گیا. 76 ممالک سے آپ نے کہا کہ انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے اور یہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے, سرکاری مہمان ٹھہریں گے. بالکل ٹھیک ہے, ویلکم کرنے کے لیے ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں معذرت کے ساتھ, اور یہ جو باقی لوگ ہیں, یہ کیسے اور کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ میں 50 سے 60% ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انویسٹمنٹ کرنے کے قابل ہی نہیں, اور وہاں پہ ان کو لے جا کے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں. یہی کانفرنس آپ بیرونی دنیا میں آ کے اوورسیز کے ساتھ کریں, بجائے اس کے کہ اوورسیز کو پاکستان بلا کے ان کو بھاشن دیں. اور پھر یہ جعلی کانفرنس ہے, اور اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ آپ کو 20% بھی نہیں ملے گی. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں, جو ملین بلین ایئر ہیں, پاؤنڈز کے اندر, ڈالرز کے اندر, ریال کے اندر, روپیز میں, جو کہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہیں پہ سوال یہ ہے کس شعبہ زندگی کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے, کیا شیورٹی ہے ان کو کہ ان کو فائدہ ہوگا. جن اوورسیز پاکستانیوں کو آپ ووٹ کا حق دینے سے آ رہی ہیں, ان کی اور جو مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا جا رہا, ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ ہو رہا ہے, ملک کے اندر جو انڈسٹری تھی وہ پہلے سے بند ہو چکی ہے, تو یہ کس شعبے کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. تو لہٰذا آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت جھانکیں. اس کانفرنس کا سوائے پیسہ لگانے کے اور کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اور آپ اپنے پاس سے ٹکٹ دے رہے ہیں, رہائش دے رہے ہیں ان کو, میں مان لیتا ہوں یہ پازیٹیو چیز ہے, لیکن جو اپنا ٹکٹ لے کے پاکستان نہیں جا سکتے وہ خاک انویسٹمنٹ کریں گے. کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے ہزار ارب جو ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, ملینز آف ڈالرز آئیں گے. کچھ بھی نہیں ملا آپ کو, اور صرف ہیلے ہیں, بہانے ہیں, کوشش ہے. جب تک آپ سیاستدانوں کو جیل میں رکھیں گے, ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام رہے گا, اس وقت تک تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہم سننے میں آیا, یہ خبر ہے کہ بنی گالا جلد اڈیالہ سے بیچ دیا جائے گا. آہستہ آہستہ برف پگھلے گی. اور پھر جو مدنیات کا معاملہ ہے, آپ نے چین کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا, آپ نے امریکہ کے ساتھ بھی چیزیں کرنی ہیں. جو KPK کے وسائل ہیں وہ KPK کی حکومت جو ہے اس سے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ اسمبلی سے پاس ہو جائے قرارداد, اور اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد جو تمام مدنی وسائل کے حوالے سے, مدنیات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس, یعنی کہ ایک ادارے کے پاس, بالخصوص فوج کے پاس چلی جائیں, تو جس کے بعد وہ اس کو جہاں چاہیں بیچیں, جو مرضی چاہیں اس کے ساتھ کریں. بلا شبہ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. مگر اس کے اوپر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں خان صاحب تک رسائی نہیں چاہیے, ہمیں ان کی رہائی چاہیے. اور مراد سعید سمیت صاحب نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, کسی صورت بھی جو KPK حکومت ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور علیمہ خان نے بڑا سخت میسج دیا ہے, اور وہ میسج, وہ پیغام جو ہے وہ انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو دیا ہے کہ آپ نے کسی صورت بھی جو ہے یہ بل پاس نہیں کرنا. اور جب تک عمران خان صاحب نہیں مانتے, ان کو صحیح تصویر ان کے سامنے نہیں رکھی جاتی, جب تک وہ حامی نہیں بھرتے, کوئی بل پاس نہیں ہوگا. کوئی مدنیات کے حوالے سے وفاقی حکومت کو یہ چیزیں ہینڈ اوور نہیں کریں گے. اور پھر جو آپ نے دیکھا کہ سوات کے اندر جو کنونشن ہوا, انڈور کنونشن ہوئے, آؤٹ سائڈ کنونشن ہوئے, پھر پنجاب کے اندر کچھ لوگ نکلے, لاہور کے اندر ریلیز نکالی گئی, تو لوگ جو ہیں وہ بولنا چاہتے ہیں. اور بالخصوص جو نوجوان ہیں 64% پاکستان کے, اس میں سے جو 70-80% ہیں نوجوان, وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اگر ان نوجوانوں نے بیڑا اٹھا لیا, بجائے اس کے کہ یہ جو چوہے بلی کا کھیل بھی دن دا PTI ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے, تو اگر نوجوان اس کے اوپر سامنے آ جاتے ہیں تو یقیناً ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. اور علیمہ خان نے علی امین گنڈاپور کو پیغام یہ دیا ہے کہ KPA حکومت کو چاہیے کہ تمام اہم فیصلوں کو عمران خان کی رہائی تک روک دیا جائے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ایسے کہتی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحب جو ہیں ان کی باتوں کا کس حد تک اثر ہوتا ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. 3 پہلو اور ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے کہ پاکستانی اشرافیہ جو ہے وہ کتنی مظلوم ہے, اور کس طرح کے حالات ہیں کہ امریکی ٹیرف پر پریشان ہیں مگر جوابی اقدام کا ارادہ نہیں رکھتے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ایسا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ٹیرف لگا دیا, اس کے اوپر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پریشان ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گیا, مگر جوابی اقدام کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم آگے سے اف تک نہیں کر سکتے, بلکہ احتجاج کرتے ہوئے آ بھی نہیں کر سکتے, جو کہ ایک نیا وے دیا تھا احتجاج کرنے کا شہباز شریف صاحب نے. قوم کے ٹیکس پر کس کی عیاشیاں ہو رہی ہیں؟ ایک طرف پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے,
جو کانفرنس ہے وہ کروائی جا رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر سے میں اس نقطے کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ دونوں شریفوں کے درمیان کھڑا تیسرا شخص بیلاروس کا صدر ہے، وہی شخص جسے کرپشن پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے OCCRP نے 2021 کا کرپٹ ترین پرسن آف دی ایئر قرار دیا تھا. اور آج کل شریف خاندان اپنی تیسری نسل سمیت بیلاروس میں موجود ہیں. اب تو خیر وہاں سے نکل گئی اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورے ٹبر سمیت یہ سرکاری دورہ پاکستانی عوام کو کتنے کا پڑا اور اس دورے کا حاصل کیا ہے. یقیناً اس کا حاصل جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عارف علوی صاحب نے بڑے اچھے انٹرویو دیے انگلش میڈیا کو. وہاں پہ لوکل جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں امریکہ میں، ان سے وہ خطاب کر رہے ہیں، وہاں پہ لابی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بڑے سخت طریقے سے جو ہے وہ طاقتوروں کی اصلیت سے پردہ اٹھایا ہے، ان کو بے نقاب کیا ہے. اور عارف علوی کے مطابق کہ پاکستان میں عوام عمران خان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کو پسند کرتے ہیں. اور خواتین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی، انہیں بالوں سے سڑکوں پر پکڑ کر گھسیٹا گیا، انہیں جیلوں میں بند کیا گیا، ان پر دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اپنے سروے کے مطابق عمران خان مقبولیت 90% ہے. اور سابق صدر عارف علوی کا CNN کو انٹرویو دیا گیا جس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کا جو ہے وہ انکشاف کیا. PSL ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، بڑے اچھے میچز ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن کراچی کے اسٹیڈیم جو ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ ویران پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کراچی میں میچز کروانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس سے تو پنڈی، لاہور، ملتان جو KP کے ہے وہ زیادہ بہتر ہیں. تو اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں چوروں کا راج اور PSL کے اندر کس کو لوٹا گیا. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر PSL کے میچز کے دوران ایک نوجوان لڑکی جو تھی وہ میچ دیکھنے آئی، اور اس کا سامان جو تھا وہ لوکل پولیس جو تھی، لیڈیز پولیس اہلکار، اس نے چیک کیا، اور اس کے بعد وہ اس پولیس اہلکار جو ہے وہ لیڈی اس کا سامان ہی لے کے بھاگ گئی. میچ دیکھنے کے بعد ایک خاتون نے میڈیا کو پھر بتایا کہ لیڈیز پولیس اہلکار خواتین کرکٹ شائقین سے کاسمیٹکس اور دیگر سامان سے بھرا بیگ لے کر غائب ہو گئی، اور اس میں کوئی میک اپ کا سامان تھا، کچھ اور چیزیں تھیں. تو اب اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کو جہاں پہ موقع لگتا ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ چور ڈاکو ہوں، چاہے وہ عام انسان ہو، جسے جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے جس چیز کی، اور جب بھی وہ اس کی چیز ہاتھ آتی ہے تو وہ اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. تو PSL کا میچ دیکھنے کے لیے آنے والی ایک لڑکی جو تھی، پولیس ظاہر ہے چیک کرتی ہے کہ اندر کوئی ایسی چیز نہ لے جائیں جو غیر محفوظ بنا دے چیزوں کو، قانونی طور کے اوپر سیکیورٹی کے حالات کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے بیگ کے اندر سے چیزیں نہیں نکالیں بلکہ پورا بیگ ہی لے کے جو خاتون افسرہ تھی وہ غائب ہو گئیں. یہ حالات ملک کے اندر. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر بھی جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن ان کا ایمان اپنے آپ سے اٹھ چکا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ سے اٹھ چکا ہے. ان کو بالکل اس بات کا بھروسہ نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رزق دیتی ہے، اور آپ کو صبر رکھنا چاہیے. لیکن اس ملک کے اندر حلال، حرام، جائز، ناجائز تمام چیزوں کی جو ایک حیثیت تھی وہ مر چکی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی طریقے سے جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹ کے اپنا گھر چلانا چاہتے ہیں. اور جب محافظ جو ہیں قانون کے وہی ایک لیڈی پولیس ہوتے ہوئے دوسری لیڈی کا کاسمیٹک سے بھرا ہوا پرس لے کے چوری کر لے چیکنگ کرنے کے بہانے، تو پھر اس نظام کے اوپر جو ہے وہ ماتم کیا جا سکتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.